بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریسچنز کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، لوٹ مار کرنے والے، ابن حرامی ایم پی خضر کھگا سے لے کر ہائی لیول پر جس طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مار رہے ہیں، اور یہ کیسے پاکستان کی عوام اور پاکستان کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں، میں تھوڑی سی آپ کو اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ بیانات اور ارد گرد کے جو حالات ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کس طرح پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو مختلف مصائب کی طرف گر رہا ہے، میں اس کے آپ کو جو ہے وہ اس کا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کیا گیم کر رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ کیا گیم کر رہا ہے، کیا کھیل کر رہا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ انڈیا نے، آپ کو پہلے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ چیز جو ہے وہ وضاحت کی تھی کہ ایران کی بندرگاہ جو بنائی ہے، وہ راستہ جو ہے وہ گوادر کا راستہ، یہ اس سے مہارا سمندر جو ہے وہ بلوچستان کا سمندر اس میں پڑتا ہے، تو یہ افغانستان کے ساتھ بڑے اس وقت تعلقات انڈیا بنا رہا ہے، موجودہ حکومت جو افغان ہے، اور اس طرح ہمارے پاکستان میں امریکہ کیا گیم کر رہا ہے۔ امریکہ انڈیا کا، یہودیوں کا ایک اتحاد ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ہمارا پاکستان دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک پاکستان تھا۔ کفر کو تکلیف ہوئی، انڈیا کے ساتھ مل کر امریکہ نے دھوکہ دیا اور دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک آبادی کے رقبے کے لحاظ سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے پلاننگ بنائی کہ ہم پاکستان کو افغانستان میں داخل ہو کر توڑیں گے، چاروں طرف سے گھیریں گے پاکستان کو، لیکن اللہ نے وہ ان کا منصوبہ ناکام کر دیا۔ اب دوبارہ پھر وہ متحرک ہوئے ہیں ہمارے بے ایمان کرپٹ، جن کے سوئس بینک بھرے ہوئے ہیں، جن کے انگلینڈ کے اندر خزانے، انہوں نے اپنے بینک سارے کے سارے، ہمارے پاکستان کے خزانے کوئی انگلینڈ میں لے گیا، کوئی امریکہ میں لے گیا۔ ایسے بے ایمان کرپٹ سیاستدان اب آپ کو گھیرے میں لینے والے ہیں۔ ایک طرف ادھر امریکہ پھر پاکستان میں یہ داخل کر رہے ہیں اس کے منصوبوں کو، ان کے جو ہے اس کی غلامی کے اندر جو انتہے ہو کر جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ ہمارے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم ایک ایف بی آئی کا اور ریمس ڈیوڈ کے نیٹ ورک سے جو نکل گئے تھے بم دھماکے پاکستان میں، یہ دوبارہ پھر ایسے بم دھماکے ایسے کام کرنے لگے ہیں کہ امریکہ کا نیٹ ورک اندر داخل کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ اب یہ ان کا ظاہر بھی وہ چیز ہو گئی ہے کہ 1992 میں جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے نواز شریف صاحب، تو ایک جرنیل صاحب گئے ہمارے نواز شریف کے پاس، انہوں نے کہا میاں صاحب آپ جو امریکہ کی ایف بی آئی کو، انٹیلیجنس کو آپ یہ امریکہ کے سفارت خانے میں جو دفتر کھولنے کی اجازت دے رہے ہو، یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب آپ کو اللہ نے پہلی دفعہ وزیر اعظم بنایا، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت میاں صاحب نے کہا تھا جرنیل کو کہ جرنیل صاحب یہاں اور بہت سی باتیں ہیں، وہ پاکستان کے دفاع سے اہم بات کون سی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے وہاں پر آج 1992 اور آج کون سا 2022 ہے، اور اب تو یہ ادھر ہی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میر جعفر اور میر صادق، ابن حرامی ایم پی خضر کھگا سے لے کر کرپٹ لوگ آگے
جتنے بھی ہیں یہ پاکستان کے پہلے جو مظلوم میرے جیسے رو رہے ہیں، اب پورے پاکستان کو یہ مظلوم کرنا چاہتے ہیں، عوام کو مظلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں اداروں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں ان سیاستدانوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے منصوبے ناکام ہوں گے اور میرے جیسے اس پاکستان کے حکمران ہوں گے انشاءاللہ۔